یہ ظالم کچھ نہیں بولتے. اور بات صرف وہاں کی نہیں ہے، بات یہاں کی بھی ہے. ہمارے یہاں کیا کم بڑے بڑے مٹھادیش بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو قائد بننے کا شوق ہے. جب کریم کھانے کی بات آتی ہے سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جب دستاریں پہننے کی بات آتی ہے تو آگے کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. مگر مجال ہے کہ کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا دیں، مجال ہے کہ کسی ظالم کے خلاف بول دیں. کیونکہ جب توندے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں نا میاں، تو ای ڈی کے چھاپوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایجنسیاں نہ بیٹھ جائیں. یہ دولت جب سے مسلمانوں کے گھروں میں گھسی اور ہماری قیادتوں کے گھر میں گھسی تو صرف دولت نہیں گھسی، دنیا کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا. اور اسی وجہ سے ہم حق بات نہیں کہہ پا رہے، جرأت اور بہادری ہمارے اندر پیدا نہیں ہے، اور بات ہم ایمان کی کرتے ہیں، بات ہم مسلمانیت کی کرتے ہیں، اور بات جنتیوں کی کرتے ہیں. کون سی جنت؟ جنت تو اللہ رب العزت نے حق کہنے والوں کے لیے بنائی ہے. تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے اس مالک کو. اس ملک کی قیادتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ دعائیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ جو صرف دعاؤں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو پھر رسول اللہ کے اس فرمان کا کیا کرو گے جو حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. جب حق بات کہنے کی ہمت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، تب تم جلسے کے اختتام پہ صرف دعا کرتی. یہ بزدلی کہ آدمی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہماری قیادتیں اپنے منہ میں ان تمام معاملات پر بھی دہی جمائے ہوئے بیٹھی ہیں. اور جو لوگ اس وقت خاموش ہیں، یاد رکھیے گا کہ ظلم کی یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے کہ ظلم پہلے اپنے گھیرے میں غریب کو لیتا ہے اور پھر اس ظالم کا ہاتھ دھیرے 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 شیشے کے محلات میں رہنے والے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے. اگر آج عام مسلمان مارا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں مالدار مسلمان بھی نہیں بچیں گے. اس سے پہلے کہ شیشے کے محلات پر پتھر پڑنے لگے، ہم سب کو کھڑے ہو کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے.